وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج ہماری سیریز 30 Days of Change، تبدیلی کے 30 دن، اس سیریز کا ڈے 3 ہے اور آج الحمدللہ تیسرا روزہ بھی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ 30 سیکنڈز کے بعد انشاءاللہ میں اپنے سیشن کو سٹارٹ کروں گی۔ آپ کو جہاں جہاں اس کو ٹیگ کرنا ہے ویڈیو کو ٹیگ کر لیں، جہاں شیئر کرنا ہے شیئر کر لیں۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ سب کی لائف سے ریلیٹ کرے گا انشاءاللہ، اور اس تبدیلی سے، اس چینج سے آپ زندگی میں بہت آگے جانے والے انشاءاللہ۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ یہ کسی سے بھی شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ سب کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے حل کے بعد انشاءاللہ آپ زندگی کی دوڑ میں بہت آگے جانے والے ہیں۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ ورڈز، الفاظ، وہ ورڈز جو آپ روز اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ آج کل آپ اکثر سن رہے ہوں گے جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن پڑھا تم نے، کہاں تک پہنچی ہو قرآن میں، تو کہتے ہیں میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، میری سپیڈ بہت سلو ہے، میں بہت ٹائم لیتی ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو یہ ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بھوک بہت لگتی ہے، گرمی بہت ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اچھا، تراویح کیوں نہیں پڑھی، قیام اللیل کیوں نہیں کیا؟ نیند بہت آتی ہے رات کے وقت اور تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے افطاری کے بعد کہ میں پڑھ ہی نہیں پاتی۔ اچھا، فجر کیوں چھوڑی؟ میں فجر تک جاگ نہیں سکتی، بس روزہ رکھتے ہی سو جاتی ہوں۔ تو ایسے الفاظ جو انسان منہ سے نکالتا ہے تو حقیقت میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالکل، آج ہم ورڈز کی اہمیت پڑھیں گے، ہمارے اوپر، ہماری باڈی کے اوپر، ہماری زندگی کے اوپر، ہمارے پریزنٹ کے اوپر اور ہمارے آنے والے وقت کے اوپر ہمارے جو منہ کے اپنے الفاظ ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے، ہمارے الفاظ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں اور ہمارے الفاظ باقی سب کے لیے کتنے اہم ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم وہ سیکھنے والے ہیں۔ آپ جو بھی منہ سے الفاظ نکالتے ہیں، جو بھی نکالیں گے، اس سے پتہ چلے گا آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ کا نظریہ کیسا ہے، ان سب سے پردہ اٹھ جائے گا۔ یہاں آپ نے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکالا، فوراً آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کا آئینہ ہے، جسٹ لائک اے مرر۔ جو آپ منہ سے الفاظ نکالتے ہیں ویسے ہی آپ ہوتے ہیں۔ سم ٹائم آپ غصے میں کوئی الفاظ نکال دیتے ہیں لیکن سننے والے کو سمجھ آ رہا ہے اس کے اندر یہ ویکنس ہے، رائٹ؟ تو جب تک آپ کے الفاظ آپ کے منہ میں رہتے ہیں آپ اس کے مالک رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ منہ سے نکال دیتے ہیں اب وہ آپ کا مالک بن جاتا ہے، آپ کے جو بھی ورڈ آپ نے بولا ہے۔ تو اب اس کے اچھے یا برے ریزلٹس جو بھی ہوں گے وہ آپ کو بھگتنے ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کے ورڈز نکالیں کہ آپ منہ سے کیا ورڈز نکالنے والے ہیں۔ اب ایک اور بات کرتے ہیں، ورڈز کنٹرول یور مائنڈ۔ جو آپ کے الفاظ ہیں، یہ آپ نے بہت دھیان سے آج کا جو لیکچر سننا ہے، آپ جو ورڈز منہ سے نکالتے ہیں اس کا آپ کے اپنے مائنڈ کے اوپر، آپ کی باڈی کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، بہت گہرا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ صرف آپ کے اوپر بلکہ جو آپ الفاظ نکالتے ہیں منہ سے، سننے والے کے جسم کے اوپر، اس کے حالات کے اوپر بہت گہرا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آپ کا ایک جملہ آپ کو بھی میدان میں کھڑا کر سکتا ہے اور کسی سننے والے کو بھی میدان میں کھڑا کر سکتا ہے، اور آپ کا ایک جملہ آپ کو ہرا بھی سکتا ہے اور سامنے والے کو بھی ہرا سکتا ہے۔ بچپن میں سوچیں جب آپ کوئی کام کرتے تھے
تو آپ کو ٹیچر سے کوئی ویری گڈ ملتا تھا، اسٹار ملتا تھا، ایکسیلنٹ ملتا تھا، یہ وہ ریٹرن الفاظ تھے جن کو دیکھ کے آپ اتنا خوش ہوتے تھے کہ آپ کا دوبارہ وہ کام کرنے کو دل کرتا تھا. گھر آ کے بتاتے تھے مما آج مجھے اسٹار ملا ہے، آج مجھے ویری گڈ ملا ہے، اب میں اس سے اچھا کر کے دکھاؤں گا. یہ وہ ٹیچر کے کمپلیمنٹس تھے جو الفاظ کی شکل میں لکھ کے ٹیچر نے دیے تھے. کتنے سپورٹیو تھے، آپ کو آج کہاں تک لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے منہ سے ناشکرے الفاظ نکالتے ہیں، بہت ناشکرے الفاظ نکالتے ہیں، اور ان کے ساتھ زندگی میں ویسے ہی ہوتا چلا جاتا ہے. جو لوگ پازیٹیو جملے منہ سے نکالتے ہیں، اچھے جملے منہ سے نکالتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں. اچھے جملوں سے اچھا اخلاق نظر آتا ہے، اور برے اخلاق اور برے الفاظ اور جو ہمیشہ دوسروں کے اندر نقص نکالتا رہتا ہے، دوسروں کو ہمیشہ ٹونٹ اور ٹیز کرتا رہتا ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ریپلیس کرنا ہے اپنے سارے برے ورڈز کو اچھے ورڈز کے ساتھ. یہ جو آپ کے ورڈز ہیں، آپ کے الفاظ ہیں، یہ مل جاتے ہیں آپ کے بلیفز کے ساتھ، آپ کے یقین کے ساتھ، اور یہ دونوں مل کے آپ کی ریالٹی بناتے ہیں آپ ہیں کیا چیز. یعنی جو آپ کے الفاظ ہیں اور جو آپ کے بلیفز ہیں، جو آپ کا یقین ہے، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اور آپ بن جاتے ہیں. اب کوئی انسان اپنے منہ سے غلط الفاظ نکالتا ہے اور غلط ہی اس کے عقائد ہیں تو اس کی زندگی بھی غلط ہو جائے گی. سپوز کوئی سوچتا ہے مجھے کبھی خوشی نہیں ملے گی، میری قسمت ہی خراب رہے گی، میں کبھی امیر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. میرا دن ہی خراب ہے، میں ہوں ہی منوس. ٹھیک ہے. اس طرح کے الفاظ جب منہ سے نکالتے ہیں تو بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ الفاظ اس کے بلیف بن چکے ہوتے ہیں، بڑے اسٹرانگ بلیف، بہت یقین کے ساتھ وہ بندہ بات کرتا ہے، اس کی زندگی میں ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک ہم اپنی گفتگو میں کتنے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے بہت بکواس. کئی لوگ بولتے ہیں جانور، گائے، کسی کو لعنت، اس طرح کے برے الفاظ بولتے ہیں. تو ہم نے ان الفاظ کو ریپلیس کرنا ہے اچھے الفاظ کے ساتھ. سپوز آپ کہتے ہیں کہ میں اداس ہوں، میں ناراض ہوں، اس کی جگہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں. یعنی ایسے جملے آپ نے استعمال کرنا ہے جو آپ کو کم سے کم قصوروار ثابت کریں، آپ کی اپنی نظر میں بھی اور دوسروں کی نظر میں بھی. کئی لوگ جملہ سٹارٹ ہی کس سے کرتے ہیں، گالی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا سٹارٹ ہی کس سے کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میری قسمت بڑی خراب ہے. تو سننے والا کہے گا یہ واقعی خراب ہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا فضول ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں یہ کامیاب نہیں ہو سکا تو اس سے مجھے کیا خیر ملنے والی ہے. رائٹ. اور جب آپ کسی کو کہتے ہیں ہیو اے گڈ ڈے، یا کہتے ہیں اللہ تمہیں کامیاب کرے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ واقعی ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ سننے والے کو ایک پازیٹیو جملہ بولتے ہیں، اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، سب سے پہلے اس کا دن بدلتا ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ کسی کو ایک برے جملہ بولتے ہیں اور اس کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، وہ کہہ کے چلے جاتا ہے اور آپ پورا دن سوچتے رہتے ہیں اس نے مجھے ایسے کیوں کہا، مجھے ایسے کیوں کہا، مجھے ایسے کیوں کہا. اور جو کہنے والا آپ کا کیا خیال ہے، وہ خود اس چیز سے بچا رہے گا؟ نہیں. جو انسان نیگیٹو ہوتا ہے، جو نیگیٹو باتیں بولتا ہے، اس کے جسم میں بھی نیگیٹو اثر پڑتا ہے، وہ زندگی میں خود بھی ناکام ہوتا ہے. جس کو خوشیاں بانٹنا ہی نہیں آتی، جس کو محبتیں بانٹنا نہیں آتی، اس کے پاس بھی کیا آئے گا؟ جو آپ اس دنیا میں دیتے ہیں وہی آپ لیتے ہیں. تو جب آپ لو، ہیپینس، یہ سب چیزیں بانٹیں گے تو ہی آپ کے پاس آئیں گی نا. تو آپ نے اپنی زندگی میں سوچنا ہے کون سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو توڑتے ہیں، کون سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو نہیں بولنے چاہیے، کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا بلیف بن جاتے ہیں. سنیں، جو آپ کے بلیفز ہوتے ہیں، جو آپ کے یقین ہوتے ہیں، آپ کے عقائد ہوتے ہیں، وہ آپ کی سوچ بن جاتے ہیں. یعنی آپ کے بلیفز آپ کی تھاٹس بن جاتے ہیں، وہ سوچ پھر آپ کے ورڈز بنتے ہیں، پھر آپ ان کو منہ سے نکالتے ہیں، اور وہ ورڈز پھر جب وہ نکالتے ہیں آپ کو ان پہ ہر حال میں ایکشن کرنا پڑتا ہے. آپ کسی سے قسم کھاتے ہیں تو آپ کو وہ ایکشن کرنا پڑتا ہے. اگر آپ بولتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتی تو ایکشن ویسا ہی ہوگا. یا آپ کہتے ہیں میرے سے خراب ہو جائے گا تو وہ کام واقعی خراب ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں کر سکتی ہوں تو واقعی وہ آپ کر دیتی ہیں. تو ورڈز کس میں چینج ہو گیا؟ آپ کے ایکشنز میں. اب ایکشنز کیا بن جائیں گے؟ آپ کی ہیبٹس، یعنی آپ کی عادات بن جائیں گی. جب روز 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 وہ کریں گے تو آپ کی ہیبٹس بن جائیں گی. دین ہیبٹس چینج ٹو ویلیوز. یہ آپ کی ویلیو زندگی میں ایک بہت ویلیویبل چیز بن جائے گی، اور پھر وہ ویلیو آپ کی بدل دے گی ڈیسٹنی، آپ کی قسمت. اور یہ سب کچھ کہاں سے ہوگا؟ آپ کے ورڈز اور آپ کے بلیف سے، کہ آپ کے بلیفز کیسے ہیں اور آپ کے ورڈز کیسے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ریپلیس کرنا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیسے کرنا ہے، آپ بولیں میں سیکھ لوں گی، انشاءاللہ میں کر لوں گی. اب لوگ کہتے ہیں آئی ایم اے فیلئر،
میں ناکام انسان ہوں. اس کی بجائے آپ بولیں میں فیل ہوئی اور میں نے سیکھا کہ بڑی کامیابی کے لیے کون سی غلطیاں نہیں کرنی، کون سے کام نہیں کرنے اور کون سے کام کرنے ہیں. اپنی ہر غلطی سے جو بھی آپ نے پاسٹ میں کی ہے اس سے آپ نے کہنا میں نے سیکھا ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو کوستے نہیں رہنا اپنے پاسٹ کو سوچ کے ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی، ہاں مجھ سے یہ ہوا تھا، اس کے بعد ایسے ایسے ہوتا چلا گیا، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. اپنے آپ کو ایسے نہیں کہنا، سوچنا ہے کہ ہاں وہ غلطی ہوئی، اس سے میں نے سیکھا الحمدللہ، اور پھر موو آن. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اچھے دن تو گزر گئے ہیں، وہ وقت بہت اچھے تھے، کہتے ہیں نا، تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ بہترین دن آنے والے ہیں، یعنی ابھی بہت بہترین دن آنے والے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ دوسروں کو سوچتے ہیں کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، وہ پیدا ہی ہوا امیر گھرانے میں ہوا ہے، اور اس کو دیکھ کے ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، آج کے بعد آپ نے ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور ایسے پازیٹیو الفاظ نکالیں، سب سے پہلے اپنے لیے خود. ایک تو ہے نا دوسروں کے لیے جب گفتگو میں انشاءاللہ ہم پازیٹیو ورڈ یوز کریں گے، لیکن ایک ہم خود اپنے لیے شیشے میں کھڑے ہو کے کیا کہیں گے؟ آئی ایم اے گریٹ پرسن، آئی ایم اے اسٹرانگ پرسن، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، آئی ایم ویری کمیٹڈ، میں سیکھ رہی ہوں، آئی ایم ڈفرینٹ، میں سب سے مختلف ہوں، میں بہت قیمتی ہوں، میں بہت ویلیویبل ہوں. کئی لوگ کیا کہتے ہیں؟ میری کوئی ویلیو نہیں ہے، تو واقعی لوگ ان کو ویلیو نہیں دیتے. جب آپ اپنے آپ کو ویلیو دینا شروع کریں گے تو لوگ بھی آپ کو ویلیو دیں گے. بولیں، سیکھیں، میں دوسروں کی زندگی کو بدل سکتی ہوں، میں انہیں امید دے سکتی ہوں. آج میں بھی تو آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ میرے بلیوز ہیں، یہ میری سوچ ہے، میری تھاٹس ہیں کہ ہاں میں اپنے ورڈ سے، میں اپنے الفاظ سے، اپنی آواز سے لوگوں کی زندگی میں ایک ڈفرینس کریٹ کر سکتی ہوں. میں ان کے لیے ایک پازیٹیو انسان بن سکتی ہوں، ایک ہوپ بن سکتی ہوں. اگر میں یہ سب کچھ سوچ کے آپ سب کے سامنے آج آ گئی ہوں تو آپ کو بھی یہی کرنا ہے. آپ کو بھی اپنے بارے میں ایسے الفاظ بولنے ہیں کہ یس آئی ول ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، میں یہ کر سکتی ہوں. تو جب آپ اپنے آپ سے جملے بولیں گے، آپ کی باڈی، آپ کا مائنڈ آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گا. جب آپ الفاظ ہی ایسے نکالیں گے جو نیگیٹو ہیں، جو ہوپ لیس ہیں، جس میں کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی باڈی ویسی کرے گی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ویٹ ریڈیوس نہیں کر سکتے، ہم وزن کم نہیں کر سکتے، تو ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں میں ویٹ کم نہیں کر سکتی، ان کی باڈی بھی ایسے ایکٹ کرتی ہے، وہ کچھ بھی کھاتے ہیں ان کو بار بار بھوک لگتی ہے، تھوڑے سے ان کا گزارا نہیں ہوتا اور باقی ویٹ کم نہیں ہوتا. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، میرا تلفظ نہیں ٹھیک، یا میں بہت اٹک اٹک کے پڑھتی ہوں، مجھے بہت میری اسپیڈ بہت سلو ہے، میں نہیں پڑھ سکتی، تو واقعی وہ زندگی میں کبھی نہیں پڑھ سکتے. جو آپ کہیں گے وہی آپ کریں گے. رائٹ. تو کیا ہے؟ آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ جو آپ بولیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا. جیسے آپ گمان کرتے ہیں نا ویسا ہی ہوگا. آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں، لوگوں کے بارے میں اچھے کمنٹس دیتے ہیں، تو واقعی لوگ آپ کو اچھا ملنا شروع ہو جاتے ہیں. لفظوں سے زندگی بدل جاتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اتنا بھی برا نہیں ہے، تو واقعی آپ کے حق میں اچھا ثابت ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ آپ کی انرجی ہے، آپ کے ورڈز. اب آپ ورڈز کائنڈ یوز کریں گے، اچھے ورڈ یوز کریں گے، تو انرجی بھی پازیٹیو آئے گی. سو اپنے آپ سے کہنا آئی ایم اسٹرانگ، تو پازیٹیو چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی لائف میں انشاءاللہ. اچھے لفظ، پیارے الفاظ، محبت والے جملے بولیں گے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے بھی محبت اور خوشی والے جملے ملیں گے. یہ نہیں کہنا مجھے زندگی میں کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ کہنا ہے کہ مجھے بہت کچھ ملا ہے، میرے پہ اللہ کا بہت کرم ہے. یعنی جتنا آپ شکر ادا کرتے ہیں، یہ آپ کے ورڈز ہیں نا جو آپ منہ سے بولتے ہیں، تو جتنا آپ شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ عطا کرتے ہیں. اپنے آپ سے بولا آئی ایم گروئنگ، آئی ایم لرننگ، الحمدللہ میں آگے بڑھ رہی ہوں، میں سیکھ رہی ہوں، میری ہیلتھ پہلے سے بہتر ہے اور اس سے زیادہ اچھی ہو جائے گی. آئی کین فائٹ ود مائی ڈیزیز، جو بھی میری بیماری ہے میں اسے فائٹ کروں گی انشاءاللہ. میری یہ ول پاور ہوگی نا، تو آپ کے ورڈز ہی آپ کی ول پاور بنیں گے، آپ کے بلیوز ہی آپ کے ول پاور بنیں گے. تو سارا کھیل الفاظ کا ہے. آپ دیکھیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ قرآن کھولتے ہیں، کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں، سپوز میں آیت پڑھتی ہوں وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے. تو جب ہی میں پڑھتی ہوں تو میں پازیٹیو ہو جاتی ہوں. تو اس جملے کو میں نے اپنی زندگی میں مین جملہ بنا لیا کہ جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اللہ مجھے اتنا دے گا کہ میں راضی اور خوش ہو جاؤں گی، یہ تو بہت کم ہے. تو واقعی میری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے الحمدللہ. اس ایک آیت نے میری زندگی بدل دی، اور پھر اس کو میں نے اپنا بلیف بنا لیا، اپنا یقین بنا لیا کہ ایسا ہی ہوگا. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ایکشن اینڈ ری ایکشن. تو ایکشن کیا ہے؟ جو آپ کے الفاظ ہیں. ری ایکشن وہ ہوگا جو آپ کے ساتھ ہوگا. آج سے سوچ لیں آپ کہ آپ نے کیا بننا ہے.
جو بننا ہے نا ویسے جملے بولنا شروع کر دیں. میں ایسا بن کے دکھاؤں گی، ایسا ہوگا، اور آپ بن جائیں گے. آپ بولیں اپنے آپ سے میں اسٹرانگ ہوں، آئی کین فیس اٹ، آئی کین ہینڈل اٹ، تو آپ کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن جب آپ اپنے بولیں گے، اپنے آپ سے بولیں گی، آپ دوسروں سے کہیں گی میں ہار گئی ہوں، تو واقعی پھر آپ ہاری ہوئی ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. جو بندہ خود اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا اس سے کوئی کیا اٹھائے گا؟ کوئی اٹھا